والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے 11واں سپارہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 62، 63، 64 اور 65 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا موضوع ہے شان اولیاء. اللہ کے وہ بندے جو نیک اور متقی اور پرہیزگار، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان بندوں کے اندر پھر مراتب ہیں. سب سے اونچا مرتبہ رسولوں کا ہے، پھر انبیاء کا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، پھر باقی نبیوں کے امتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نیک لوگ، بزرگ لوگ، اللہ والے لوگ. نیک کسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں نیک نماز پڑھنے والا بھی نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی نیک ہے، حج عمرہ کرنے والا بھی نیک ہے، کوئی سی بھی نیکی ہے کرنے والا نیک آدمی ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جس کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں. اور ولی اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں.
اللہ کو اپنا دوست سمجھنے والے ہیں، یعنی اللہ کو تو خالق ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کو مالک ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کو رازق تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ گہری دوستی، وہ ایسی دوستی کہ اس دوستی کو کسی بھی مرحلے میں توڑتے نہیں ہیں، ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ان کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور ولی اللہ بنتے کیسے ہیں؟ جو اپنا تن من سب اللہ کے لیے قربان کر دے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اپنے نام کو مٹا دے، اپنی شان کو مٹا دے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اپنے پیسے ٹکے کی پرواہ نہ کرے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا بھی حکم آ جائے ہر حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے۔ زندگی کے داؤ لگانے پڑے تو زندگی کے داؤ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں، کیونکہ ہر بات کو واقعے کے ساتھ مثال کے ساتھ سمجھنا آسان ہو جائے، اللہ کا نظام ہے، ہر بات کو واقعے کے ساتھ سمجھنا، مثال کے ساتھ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہمارے ایسے بزرگ گزرے، ان کے سامنے ایک مرتبہ تربوز لایا گیا۔ جب وہ تربوز لایا گیا، تربوز رکھا گیا، انہوں نے علماء کی ایک جماعت کو بلایا، علماء کی ایک جماعت آئی، فرمایا یہ میرے سامنے تربوز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربوز کو کیسے کھایا ہے؟ توڑ کر کھایا ہے یا کاٹ کر کھایا ہے؟ علماء کی وہ کثیر تعداد کہنے لگی یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تربوز کو میرے سامنے سے ہٹا لو، جبکہ چاہت بھی تھی، موسم کا پھل تھا، صرف اس وجہ سے ترک کر دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں ہے کہ اس تربوز کو کاٹ کر کھانا چاہیے یا توڑ کر کھانا چاہیے، مجھے نہیں پتا۔ اور جب پوچھا گیا تو کسی نے جواب نہ دیا تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک مرتبہ دہلی سے سفر پہ نکل رہے تھے، جس اونٹ پہ سفر کرنا تھا اس اونٹ والے سے رابطہ جب ہوا، رابطہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کتنے ساتھی ہیں؟ فرمایا میں اکیلا ہوں۔ فرمایا سامان؟ فرمایا یہ میرا سامان ہے، کھول کے دکھا دیا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں یہ اونٹ کا جو مالک تھا وہ آگے نکل گیا، اتنے میں ایک شخص آیا، ان کو پتہ لگا حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے ہیں، اور جا رہے بھی ہمارے علاقے کی طرف ہیں، تو میں ایسے کرتا ہوں ان کو اپنا ایک رکا دے دیتا ہوں کہ یہ میرے گھر تک یہ رکا پہنچا دینا۔ انہوں نے فرمایا ایک منٹ صبر کرو، میں اس رکے کی اٹھانے کی اجازت لے لوں۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا جس اونٹ پر میں نے بیٹھ کے سفر کرنا ہے اس مالک سے میری ساری بات مکمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے سے پوچھا کتنے ساتھی ہو؟ میں نے کہا میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سامان؟ میں نے سامان دکھا دیا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ کو لے کے جانے کا عہد کر دیا، آپ کو لے کے جائیں گے تو آپ یہ رکا اٹھا لیں، لے جائیں، میرے گھر تک دے دینا۔
انہوں نے فرمایا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جتنا سامان دکھایا اس سامان میں یہ رکا نہیں تھا، تو میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اب یہ رکا اٹھاؤں اور اس میں ڈال دوں، یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ والے کتنا احتیاط کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، یعنی ہم جو تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ اب تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے، کوئی نیا اسلام لے کر آئے یا کوئی نئی شریعت لے کر آئے، نہ بابا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمارے سامنے بہت اچھے انداز میں پیش کیا۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ 2 رکعتوں کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 4 پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور فطانت اور علمی استعداد پہ قربان جاؤں، انہوں نے نہ ایسا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کو لی جائے، حضرت ابن عباس کو چھوڑ دیا جائے، نہ ایسا کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لیا جائے، حضرت عائشہ کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا نہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد جو 4 پڑھی اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پھر گھر میں جا کے 2 پڑھی تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ تم پہلے 4 پڑھ لو پھر 2 پڑھ لو۔ اس کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انہوں نے 52 حج کیے، اپنی زندگی کے اندر 52 حج کیے، 52، اور اس میں کئی حج پیدل کیے، پیدل گئے اور پیدل واپس آئے۔ ایک مرتبہ بغداد کے شہر میں کسی کام سے نکلنا پڑا، راستے میں ایک جگہ آرام کر رہے ہیں اور سخت دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، قریب ایک گھر ہے جس کی دیوار سے چھاؤں بنی ہوئی ہے، یعنی ایک گھر ہے، گھر کی وجہ سے چھاؤں ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے چھاؤں میں۔ انہوں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور پسینے سے شابور ہیں، جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ادھر آ کے بیٹھ جائے تھوڑا چھاؤں میں۔ وہ ان کے پاس گئے، فرمایا حضرت آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر تو تپتی دھوپ ہے اور پسینے سے برا حال ہو چکا ہے آپ کا، آپ اس طرف آ جائیں، اس گھر کے آڑ کی طرف، یعنی سایہ ہے۔ فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جو اس گھر کی آڑ میں، یعنی اس گھر کی وجہ سے جو سایہ ہے، اس میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا، یہ جو گھر والا ہے یہ میرا مقروض ہے، یہ میرا کیا ہے؟ مقروض ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو بندہ میرا مقروض ہو اس کے کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤں، کیوں؟
یہ سود میں شمار نہ ہو جائے۔ جو میرا مقروض ہے اس کی کسی چیز کو استعمال کرنے کی وجہ سے سود نہ آ جائے۔ اور آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم تو لپکتے ہی سود کی طرف ہیں، ہم تو لپکتے ہی پرائز بونڈ کی طرف ہیں، ہم تو لپک رہی پیسوں کو فکس کروانے کے لیے، ہم تو لپک ہی رہے ہیں بچیوں کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ کچھ وقت کے بعد یہ پیسہ دگنا ہو کے آئے گا۔ اس میں ڈوبنے کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بظاہر یہ پیسہ ڈوبنے کا کوئی عنصر نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سود جیسے مال کو میں خود خالق تباہ کروں۔ بابا نفل پڑھنے سے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے ولی نہیں بنا کرتے کہ صرف قرآن کی تلاوت کر لی، نفل پہ نفل پڑھ لیے، تسبیح لے کے پھیرنا شروع کر دیا، ولی بن جاتے ہیں۔ نا بابا، آئے ایک واقعہ اور سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن کی خاطر 2 سال تک درے کھائے، یعنی 2 سال تک کوڑے کھائے قرآن کی خاطر۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم کو ایک پیسہ دیا اور کہا جاؤ دال لے کر آ جاؤ۔ انہوں نے پیسہ لیا اور دال لینے چلے گئے۔ جب وہ شہر کی طرف گئے، شہر کے اندر معاملہ کچھ اور تھا۔ اس دن کئی دال والے کھڑے تھے اور ہر ایک کہہ رہا تھا 1 پیسے کا 1 چمچ، اگلا دال والا کہہ رہا تھا 1 پیسے کے 2 چمچ دال، اس سے اگلا کہہ رہا تھا 1 چمچ کے 3 چمچ دال، اس سے اگلا کہہ رہا تھا 1 پیسے سے 1 پیسے کے 4 چمچ دال، اس سے اگلا کہہ رہا تھا 1 پیسے کے 5 چمچ دال۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو خادم تھا، انہوں نے کہا ایسا کیوں نہ کروں، وہ 1 پیسے کا 5 چمچ دال دے رہا ہے، میں ادھر سے جا کے لیتا ہوں، زیادہ سی دال مل جائے گی، میرے پیر و مرشد، میرے استاد، میرے مربی خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہ دال دی، حضرت کے پاس آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فرمایا حضرت یہ دال لے لیجئے۔ فرمایا یہ کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے تو آپ دال لے کر آتے تھے، وہ تھوڑی سی لے کر آتے تھے، آج تو یہ ڈونگا بھرا ہوا لے کر آئے ہیں، خیر تو ہے۔ فرمایا حضرت ادھر مقابلہ لگا ہوا تھا، 1 چمچ 1 پیسے سے 1 چمچ دال، 1 پیسے سے 2 چمچ دال، 1 پیسے کی 3 چمچ دال، 1 پیسے سے 4 چمچ دال، 1 پیسے سے 5 چمچ دال۔ میں نے کہا جب 1 پیسے سے 5 چمچ دال مل ہی رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ 1 پیسے سے 1 چمچ دال لوں۔ میں آگے کی طرف بڑھا اور میں نے 1 پیسے کے 5 چمچ دال لے لی۔ فرمایا یہ تو آپس میں چڑ تھا، کاروبار نہ تھا، لہذا اس طرح کی دال میں نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو یہ اس طرح کی دال ہے، کون لینا چاہتا ہے لے لے 1 پیسے سے، ہم نے بھی 1 پیسے کی خریدی ہے، تم بھی 1 پیسے کی خرید لو، صرف وجہ یہ ہے بیچنے کی ہم اس طرح کی دال ہے، یعنی اس میں چڑ کا عنصر ہے۔ وہ خادم 2 دن 2 راتیں کھڑا رہا، اس دال کو کسی نے نہ لیا۔ جب پیر و مرشد ایسے ہوں، مریدین میں بھی تو وہ عنصر آتا ہے نا، جب پیر و مرشد ایسے ہوں
تو مریدین میں بھی وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، دلی سے نکل رہے تھے، بیل گاڑی میں بیٹھے، سفر کرتے کرتے دوران سفر یہ پتہ لگا یہ جو بیل گاڑی ہے یہ ایک بدکار عورت کی ہے۔ ایک عورت ہے جو بدکار ہے، یہ اس کی بیل گاڑی ہے، میں اس کو چلاتا ہوں اور مہینے کے بعد ہمارا آپس میں طے ہو چکا ہے، اتنا منافع اس کا تو اتنا منافع میرا۔ ایک دم مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار ذرا روکنا، میں پیشاب کر دوں۔ انہوں نے روک دیا، حضرت پیشاب کو نکلے، پیشاب کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے پیدل چلنے لگے تو وہ بیل گاڑی والا کہنے لگا حضرت اب آ بھی جائیں۔ فرمایا ذرا صبر کرو، میں ذرا ٹانگیں سیدھی کر دوں۔ کافی جگہ طے ہو گئی۔ فرمایا کتنی دیر تک ٹانگیں سیدھی کریں گے؟ ایک دم بیل گاڑی والا کہنے لگا، وہ بیل گاڑی والا کہنے لگا حضرت مجھے پتہ لگ گیا ہے، جب سے میں نے یہ بات آپ کو کی ہے نا، اور جب سے یہ بات آپ کے کان میں پڑ گئی ہے کہ یہ بیل گاڑی ایک بدکار عورت کی ہے، آپ اس وقت سے اتر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ نے اس میں نہیں بیٹھنا، میں سمجھ چکا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں واپس ہو جاؤں؟ فرمایا یہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا، میری آپ کی یہ بات ہو چکی ہے کہ وہاں تک مجھے لے کے جانا ہے، اب میں یہاں سے واپس کروں تو جو معاملہ طے ہو چکا ہے اس معاملے میں خلاف ورزی ہو جائے گی، میں اب یہ نہیں چاہتا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا حضرت میری بکری گم ہو چکی ہے، دعا کیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں، وہ ایک دم جانوروں کے ماہرین کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ بکری کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ فرمایا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کسی نے وجہ پوچھی، حضرت ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کافی وقت سے آپ بکری کا گوشت نہیں کھا رہے، جب بھی کسی جگہ بکری کا گوشت ہوتا ہے، جب آپ پوچھتے ہیں یہ گوشت کس چیز کا ہے، جب ہم بتا دیتے ہیں یہ بکری کا گوشت ہے تو آپ ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں۔ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں وہاں پر یہ پتہ لگ جائے یہ بکری کا گوشت ہے، آپ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، یا آپ کے سامنے بکری کا گوشت لایا جائے، آپ معلوم ہونے کے بعد یہ پتہ لگے یہ بکری کا گوشت ہے، آپ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے میں نے یہ سن رکھا ہے یہاں پر بکری چوری ہو چکی ہے اور اب پتہ نہیں یہ گوشت جو آیا ہے ہو سکتا ہے یہ وہی بکری ہو جو چوری ہوئی ہو۔ کتنا احتیاط کرتے تھے لقموں پر۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ جی جو بلاوے نا، جس تک کھانا ہوئے نا وہ چلے جانے، ساڑھے سرکار ہر جگہ جانے، ہر ایک دا کھانا کھانے، واہ جڑیاں ہر ایک دا کھانا کھانے، کسی نے ناراض نہیں کر دیں، اللہ ناراض ہوئے لیکن بندہ ناراض نہ ہو۔
حرام لقمے ہیں تے لقمے حرام کے کیوں نہ ہو، شریعت پامال ہوتی ہے ہو جائے، ہمیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا دوست ناراض نہ ہو۔ اللہ، ہمارے اللہ والوں کی عجیب عجیب داستانیں ہیں، کھانے میں احتیاط، پینے میں احتیاط، ہر چیز میں احتیاط۔ اپنے اوپر کوئی چیز گراں گزرتی ہے، گراں گزر جائے، اپنا جسم مشقت میں پڑتا ہے، مشقت میں پڑ جائے، بھوک برداشت کرنی پڑے برداشت کر لیتے ہیں، نفس کو مارنا پڑے نفس کو مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرے پڑوس میں ایک شخص بیمار ہو چکا ہے، لیکن اس کی کمائی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چلے گئے اس کے پاس، جب اس کے پاس گئے تو ایک دم اس شخص نے کہا، او جی ہمارے مسجد کے مولوی صاحب آئے ہیں، جلدی کرو کچھ لے کر آؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ ایک دم وہ اللہ والے کہتے ہیں، اگر کوئی روزے سے ہو تو اس کو بھی آپ کھلاتے پلاتے ہیں، اگر کوئی روزے سے ہو تو اس کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ فرمایا رہنے دو، ہمارے مولوی صاحب کا روزہ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسے، ان کا روزہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا اگر جس کا روزہ ہو اس کو بھی کھلاتے پلاتے، یہ تو نہیں کہا میرا روزہ ہے، فرمایا اگر کسی کا روزہ اس کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ آگے سے اس نے کہا نہیں نہیں رہنے دو، مولوی صاحب کا روزہ ہے۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کھانے ہیں پینے، انہوں نے یہ دیکھا یہ کھانے حلال ہیں یا نہیں۔ بابا جب پیٹ کے اندر حلال رقمے جاتے ہیں، ذہن میں رکھنا، یہ بڑے باکمال بن جاتے ہیں، بڑے باکمال بن۔ بلکہ ایک کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا تھا، یہاں تک لکھا ہوا تھا، ایک کتاب میں مطالعہ کرتے کرتے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، نیک لوگوں کا کھانا، نیک لوگوں کا کھانا بظاہر تھوڑا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، لیکن نیک لوگوں کا کھانا خون اور ہڈی گوشت بناتا ہے، لیکن جن لوگوں کا کھانا حرام ہوتا ہے وہ کھانا فضلہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اے کھاؤ جی، وٹامن اے تے بی تے سی تے ڈی، آگے بھی ہے، یہ اچھا ہے اس میں نہیں ہے، ڈی تک ہے، ہاں ڈی ہے، ڈی کا تعلق ہڈی سے ہے نا، ہاں اے تے بی تے سی تے ڈی، ہاں یہ کھاؤ جی اس میں وٹامن ڈی ہے، یہ کھاؤ جی اس میں وٹامن ای ہے، یہ کھاؤ جی اس میں وٹامن اے اور بی اور سی تینوں ہیں۔ کوئی ایسا بھی کھانا ہے جس میں چاروں اے بی سی ڈی ہے؟ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا، مجھے یہ چیزیں نہیں پتا۔ جی یہ کھاؤ اس میں اے بی سی ہے، اس میں ڈی ہے، اس میں ای ہے، اس میں جی ہے تو ایچ ہے، جو بھی ہے۔ اور بابا کھانوں میں جو بھی ہے تو ڈالا کس نے؟ کھانوں کے اندر خیر کا عنصر ڈالنے والا، کھانوں کے اندر شر کا عنصر ڈالنے والا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا مرضی بیمار ہے اور ہر کھانا اس کے لیے بیماری کا سبب بنتا ہے، تو آ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھ، یہ کھانا تیرے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ کن کے پیچھے پھر رہا ہے؟ کن کی باتوں پر یقین کرتا ہے؟ اور میرے مسلمان بھائی، او عمر پورا میں رہنے والوں، عبد الرحمن مسجد میں بیٹھنے والوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اور آپ کو جو ڈیلی لیڈر ملا
مجھے اور آپ کو جو لیڈر ملا، مجھے اور آپ کو جو رہنما ملا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے حکیموں کے حکیم ہیں، وہ سارے طبیبوں کے طبیب ہیں، وہ سارے ڈاکٹروں کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ فرمایا ہو سکتا ہے جو کھانا کھایا ہے وہ سارا مضر ہو اور انگلیوں میں جو معمولی معمولی ذرات ہیں یہی برکت کا کھانا ہو، یہی خیر کا کھانا ہو، اور وہ چاٹنے سے جو مضر کھانا کھایا اس کے اوپر جو برکت کا خیر کا کھانا ہے وہ غالب ہو جائے گا، شر کو ختم کر دے گا۔ ہاں جی، برکت ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن غالب آتی ہے، شر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھنا، ذہن میں رکھنا یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کتنے تھے؟ 313، کتنے مقابلے میں ہزاروں، ادھر نہتے، ادھر ہاتھ میں سب کچھ، ادھر سواریاں نہیں، ادھر سواریوں کے انبار، ادھر پیڑ کے ساتھ پتھر، ادھر کھانوں کے انبار، یہ دبلے کمزور سوکھے اور پہلوان طاقتور۔ غلبہ کس نے کھایا؟ دین اسلام نے غلبہ کھایا۔ آج بھی جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ آج بھی مسلمان سے گھبراتی اور ڈرتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم مسلمان کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ میرا مسلمان بھائی جو مرضی ہو، اس کے سینے میں کلمہ ہے، وہ ایک ایٹم بم ہے، ذہن میں رکھنا۔ بات کر رہا تھا اللہ والوں کی، ایک بہت بڑے اللہ والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو کہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں اور ہندوستان کے حکمران ہیں۔ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہونے کے بعد وصیت نامہ سامنے آتا ہے، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 شرائط ہوں۔ آؤ اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کہتے کسے ہیں؟ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 شرائط ہوں۔ فرمایا پہلی شرط فرمایا کبھی بھی جمعات کی نماز اس سے رہی تو اپنی جگہ جمعات کی نماز کی 1 رکعت پوری زندگی نہ رہی ہو، ایسا شخص میرا جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے جس کی پوری عمر جمعات کی نماز میں سے 1 رکعت بھی نہ گئی ہو۔ ہمارے اللہ والے ایسے تھے جن کی صرف تکبیر اولا فوت ہوتی، کیا تکبیر اولا کہتے ہیں، امام جب کہتے ہیں نا نماز میں اللہ اکبر، اس تکبیر پہلی تکبیر میں شامل ہو جانا، رکوع سے پہلے شامل ہو جانے کو پہلی تکبیر کہتے ہیں۔ جب رکوع کے لیے تکبیر وہ تکبیر ثانی ہے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہے وہ تکبیر ثانی ہے، پہلی تکبیر میں جو شریک ہو اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں۔
ہمارے اللہ والے ایسے ہیں جن کی صرف تکبیر اولا فوت ہوتی تھی 3 دن تک سوگ کرتے تھے، 3 دن تک پریشان رہتے تھے۔ ہمارے اللہ والے ایسے گزرے جن کی جماعت کی نماز، ایک جماعت کی نماز رہ جاتی، ایک نماز یعنی 1 رکعت رہ جاتی، یعنی ایسے اللہ والے گزرے جن کی جماعت کی نماز کی صرف پہلی رکعت رہ جاتی، 1 رکعت رہ جاتی، 1 رکعت رہ جانے پر پورا ہفتہ سوگ کرتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ میرے اندر کون سی ایسی خامی ہے کہ آج اللہ نے مجھے لیٹ بلایا ہے۔ ہم تو کئی نمازیں بھی اڑا کے کہتے ہیں ساتھ پہنچی بھی سرکار ہے، نواز کتھے پہنچے ہو، کتھے پہنچے ہو، پہنچی بھی سرکار، بس ایسے تھلے رہو۔ یہ تو کسی دور میں ہم نے سنا تھا، ہمارا بچپنا تھا کہ ہم نے سنا تھا امریکہ نے کہ اوپر کوئی نظام بنایا ہے، ابھی آدھی دنیا اوپر جائے گی۔ کس جگہ جائے گی؟ پلوٹو میں، کدھر، کون سا سیارہ بتایا تھا؟ مریخ بتایا تھا، پتہ نہیں کون سا مریخ میں جائے گا تو پلوٹو میں جائے گا تو کدھر جائے گا، وہ ابھی تک تو نہیں۔ پھر 2012 میں اس نے قیامت بھی بتا دی تھی۔ عجیب دھوکے باز ہے نا، کبھی آدھی دنیا اوپر جا رہی ہے، کبھی قیامت آ رہی ہے۔ پہلے آدھی دنیا اوپر تو لے جا، عجیب ڈرامے ہیں۔ آدھی دنیا اوپر جا رہی، کدھر اوپر جا رہی ہے؟ جو جانے وہ واپس نہیں آنے، جو تھلے جا رہے ہوئی تے مریض تے نہیں جا رہے، اوپر جا رہے۔ حضرت خواجہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 شرائط ہوں۔ پہلی شرط کیا فرمائی؟ فرمایا کبھی بھی جماعت کی 1 رکعت بھی نہ رہی گی ہو، 1 رکعت بھی جماعت کی اس سے ضائع نہ ہوئی ہو۔ فرمایا پوری عمر عصر کی سنتے اس سے نہ رہی ہوں، پوری زندگی جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ ہے جس کی پوری زندگی عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں وہ سے نہ رہی ہو۔ تیسری شرط کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرا جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 4 شرائط ہوں۔ پہلی شرط فرمائی جس کی جماعت کی کوئی رکعت نہ گئی ہو، نمبر 2 عصر کی سنتے نہ گئی ہوں، نمبر 3 فرمایا میرا جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ ہے جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ گئی ہو، کبھی قضا نہ ہوئی ہو، پوری عمر تہجد کی نماز پڑھنے کا پابند ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے۔ یہ تو 3 باتیں تقوی سے، اگلی بڑی خطرناک ہے۔ چوتھی شرط ایسی لگائی کہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا میرا جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ ہے جس نے پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، سوائے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے علاوہ، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے علاوہ 5ویں عورت کو نہ دیکھا ہو، ایسا شخص میرا جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے۔ یہ تھے اللہ والے، اور آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ ہمارے اللہ والے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی کو دیکھا، وہ صحابی اٹھ کے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا، بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جائیے، وہ بیٹھ گئے، فرمایا کدھر؟
فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو یہ اکیلے میں بتاؤں گا، یہ بات میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا۔ فرمایا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی اکیلے میں تنہا ہیں۔ فرمایا گھر میں میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، برہنہ حالت میں ہے، یہ کپڑا ہے، میں جاؤں گا سب سے پہلے یہ لباس اس کو دوں گا، وہ اللہ کا حکم ادا کرے گی۔ ایک ہی لباس ہے، میاں بیوی ہیں، لباس ایک ہے، لباس ایک ہے، لباس ایک ہے۔ میں یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو یہ کپڑا دے دیتا ہوں، اس کپڑے کے اندر وہ اللہ کا حکم یعنی نماز کو ادا کرتی ہے، ہمارے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ غربت کا یہ عالم تھا لیکن اللہ کا حکم جانے نہ دیا۔ آج میرے مسلمان بھائی کے پاس میرے تبلیغی بھائی چلے جاتے ہیں، آؤ میرے بھائی آؤ مسجد میں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ لینا اور مغرب کے بعد اللہ کے رسول کی بات بھی سن لینا۔ میرا مسلمان بھائی، میرا جوان بھائی کیا کہتا ہے، او جی بات آپ کی ٹھیک ہے، میں دل و جان سے اس بات کو ماننے کو تیار ہوں، لیکن کیا کروں میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ آئے میرے مسلمان بھائی، او میرے نوجوان بھائی، آئے تجھے شرم نہیں آتی؟ ناپاک کپڑوں میں تو روزی کما رہا ہے۔ یہ روزی کمانا بھی بابا جہاد ہے، ذہن میں رکھنا۔ روزی کمانا کیا ہے؟ حلال روزی کمانا کیا ہے؟ جہاد لکھا ہے حدیث میں، حلال روزی کمانا جہاد لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ پھیرا، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ کیوں؟ کمائی کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میں کھٹے تھے۔ ہاتھ میں کیا تھے؟ کھدرا پنتا کھٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ میں مل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کل قیامت والے دن، کل قیامت والے دن امین یعنی امانت دار تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ ایمان تاجر یعنی امانت دار تاجر آدمی جو امانت دار تھا یعنی دھوکہ نہیں کرتا تھا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا تھا اور اللہ کے نام کو نہیں بیچتا تھا اور حلال کمائی کرتا تھا، اس حلال کمائی کی وجہ سے، اس محنت و مشقت کی وجہ سے ہاتھ میں کھدرا پن، کھڈے پن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اپنا مبارک ہاتھ اس تاجر کے ہاتھ میں پھیر رہے ہیں۔ اور تاجروں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے تمہارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کل قیامت والے دن امانت دار تاجر میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آج تو ہمارا تاجر بھی عجیب ہے، اس کے پاس کوئی چیز لینے جاؤ نا، وہ جی میں پیچھے یہ چیز تک چھوڑو سن اس کو کے مال ہونا، چھوڑو سن چھوڑو یہ اتنے آؤ نا جی خدا دے بندو، تسی سمجھتے ہیں سیانے، اتنے سیانے آدمی ہو، اتنے عقل مند ہو، اتنے ہوشیار ہو، تسے کچھ سمجھ نہیں آنا۔ ایک نمبر چیز ہے، دو نمبر چیز اسی کمپنی سے وہی لایا ہوگا، اسی کمپنی سے یہ بھی لایا ہوگا۔ جی تکو تو صحیح نا جی، تکو نا کپڑے نو، تکو نا جی، تکو نا اے، تکو نا جی اے، جاؤ تھے بھی تک کیا، وہ بیچارہ پزے نہیں ہو جاتا ہے۔ جب 10 سوٹ اٹھائے ہاتھ میں ایسے کرے تو کیا سمجھ آتی؟ کیا ہے میرا مسلمان؟ اور ایک تاجر کا واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دو تاجر ہیں، دو دکاندار ہیں، ایک دکان اس طرف، ایک روڈ سے دوسرے پار، یعنی روڈ کے آر پار دکانیں ہیں۔ ایک یہودی شخص آتا ہے، فرماتا ہے یہ سامان مجھے دے دو، یہ سودا دے دو۔ فرمایا ایسے کرو، وہ سامنے والی دکان میں چلے جاؤ۔ کس میں چلے جاؤ؟ کس میں چلے جاؤ؟
سامنے والی دکان میں چلے جاؤ. وہ یہودی سامنے والی دکان میں جاتا ہے, جاتے ہوئے اس کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ یار یہ سامان تو یہ سودا اس کے پاس بھی تھا, اس نے مجھے نہ دیا, ادھر کیوں بھیجا, چلو میں یہاں سے سودا لوں, پھر اس سے یہ بحث کرتا ہوں. جب وہ سودا لے کے اس کے پاس آیا, فرمایا آپ نے مجھے یہ سودا کیوں نہ دیا, آپ کے پاس تو سامنے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے, میں نے جو کمانا تھا صبح سے میں نے کما لیا ہے, آج دن میں جتنا میں نے کمانا تھا میں نے کما لیا, اس میرے بھائی نے ابھی تک کچھ نہ کمایا, اس لیے میں نے آپ کو اس کے پاس بھیجا ہے. اللہ اللہ, اگلی بات سنیے اور سب لفظ سبحان اللہ سے داد دینا. اللہ اللہ, فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر کما لیا دکان کو بند کر دو, شٹر کو نیچے کر دو اور چلے جاؤ. اللہ اللہ, انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, اگر میں دکان کو بند کرتا ہوں, شٹر نیچے کرتا ہوں, دکان کو کلوز کر کے چلا جاتا ہوں, وہ سامنے بیٹھا ہوا میرا بھائی, سامنے بیٹھا ہوا میرا بھائی کا دل دکھے گا, اس نے کما لیا میں نے ابھی تک نہ کمایا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, اپنا تو اپنا, جو اس کے ہاتھ میں نا وہ بھی آئے, وہ بھی آئے نا بابا. آسانیاں حاصل کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا, اگر کوئی چاہتا ہے نا میری زندگی میں آسانی آئے, یہ فارمولہ بتا رہا ہوں, اگر کوئی چاہتا ہے میری زندگی میں آسانی آئے, بہت آسان فارمولہ ہے, اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے میری زندگی میں آسانیاں آئے, دوسروں کو آسانیاں دو, آسانیاں پلٹ کے آپ کے پاس آ جائے. دیکھ لو, دوسروں کو آسانیاں دو, دوسروں کو سہارا دو. کوئی پہلے نکل رہا, جی ٹھیک ہے آپ جائیں, اس سے آگے نہیں. احترام کرو ایک دوسرے کا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک دوسرے کا احترام کرو, آپ کا احترام آسان ہو جائے گا. ایک دوسرے کی عزت کرو, ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ, اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. اللہ ہمارے بڑے بڑے جرائم کو بھی معاف کر دے گا. کسی کی غلطی پکڑ کر ربٹ کی طرح مت کھینچو. غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کو دور کرو. ایک انسان کے اندر نا یعنی 99 اچھائیاں ہیں, اگر ایک برائی ہے, اس ایک برائی کو ربٹ کی طرح کھینچا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا دو دوستوں کی 30 سالہ دوستی, کتنی سالہ, 30 سالہ دوستی, کسی ایک کھانے میں, کسی ایک سفر میں, کسی چھوٹی سی بات میں بس توڑ دیا. او بابا 30 سال تک وہ کیسے تھا, بڑا اچھا تھا, ابھی کھانے کا نہیں پوچھا, بلایا نہیں, اس کو ترجیح دے دی, مجھے فون, او بابا کیا ایک غلطی ہوگی اس کی. 30 سالہ احسانات نہیں یاد آ رہے, 30 سال کی وہ دوستی نہیں یاد آ رہی, 30 سال کی ہمدردی کہاں جائے گی, 30 سال کی خیریں کہاں جائیں گی. صرف ایک غلطی پکڑ کے ربٹ کی طرح کھینچا جا رہا ہے. معاف کرنا سیکھو بابا, درگزر کرنا سیکھو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.